میں بھی اگلی جمعرات کے آنے تک انہی سب محسوسات سے گزرتا رہا۔ کہتے ہیں یک طرفہ عشق وسوسوں کا گھر ہوتا ہے۔ مجھے بھی اچانک عجیب سے وسوسے ڈسنے لگتے۔ پتہ نہیں وہ آ بھی پائے گی یا نہیں، کہیں مولوی صاحب منع ہی نہ کر دیں، وہ مجھ سے ملے گی یا نہیں، جانے وہ میری اس کوشش کو کیا معنی دے گی۔ آخر جمعرات کا دن آ ہی گیا۔ نگہت نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے مطابق سپہر 3 سے 4 بجے کا وقت اس ملاقات کے لیے نہایت مناسب تھا۔ گرمیوں کی اس لمبی سپہر میں ہر طرف سناٹا چھایا رہتا تھا۔ پلان کے مطابق مجھے 2 بجے ہی پرانی حویلی پہنچ جانا تھا۔ حویلی کے بڑے برآمدے کے ساتھ، جہاں گرمیوں کے موسم میں دھوپ سے بچاؤ کے لیے بڑی بڑی چکیں تان دی جاتی تھی، ایک بڑا سا کمرہ تھا جسے ہم ٹھنڈا کمرہ کہا کرتے تھے۔ اصل میں یہ کبھی دادا کی اسٹڈی تھی۔ کمرے کی تعمیر میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا گرمیوں میں ہوا کے رخ پر ہو، لہٰذا شدید تپتی دوپہر میں بھی یہ کمرہ ٹھنڈا رہتا تھا۔ اب بھی اس کمرے کے شیلف نادر کتب سے بھرے ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں گرمیوں کی لمبی سی دوپہریں ہم اسی کمرے میں اوندھے پڑے ٹارزن اور عمر و عیار کی کہانیاں پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ نگہت نے ایک اور انکشاف بھی کیا۔ ایمان کو اچھی کتابیں پڑھنے کا جنون تھا۔ اس معاملے میں اکثر وہ نگہت سے کتابیں مستعار لیتی رہتی تھی۔ نگہت نے اسے میرے دادا کی اس اسٹڈی اور ان میں رکھی کتابوں کا بھی بتا رکھا تھا۔ بقول نگہت، ایمان کو ان کتابوں کو ایک نظر دیکھنے کا بے حد شوق تھا، لیکن زیادہ تر اسٹڈی بند ہی رہتی تھی۔ آج میں خصوصی طور پر اسٹڈی کی چابی لے کر حویلی آیا تھا، اور نگہت نے بھی ایمان کو اسٹڈی دکھانے کے بہانے ہی حویلی طلب کیا تھا۔ البتہ حیا کو وہ اعتماد میں لے چکی تھی کہ اصل مقصد میری ایمان سے ایک ملاقات کا اہتمام ہے۔ مجھے اسٹڈی میں ہی ان کا انتظار کرنا تھا۔ نگہت حیا اور ایمان کو لے کر اسٹڈی دکھانے آتی، اور انہی چند لمحوں میں مجھے ایمان سے اپنے دل کی بات کہنی ہوگی۔ اب یہ آگے میرا نصیب ہے، وہ میری بات سنتی تھی، رد کرتی تھی یا پھر پلٹ جاتی۔ میں اسٹڈی میں اسی شیشو پنج میں بیٹھا سامنے لگی لکڑی کی بڑی بڑی سی قدیم گھڑی کی سوئیاں گنتا رہا۔ ابھی صرف دن کے 2:30 ہی بجے تھے اور مجھے یہاں پہنچے صرف آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جانے میں کتنی صدیوں سے یہاں بیٹھا۔ اسٹڈی کے بڑے سے روشن دان میں چڑیوں نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس وقت چڑیا بھی اپنے بچوں سمیت اپنے گھونسلے میں سستا رہی تھی۔ روشن دان سے سامنے کی دیوار پر پڑتی دھوپ دھیرے دھیرے سرک رہی تھی اور ڈھلتے دیوار پر نئے زاویے بنا رہی تھی۔ کبھی کبھی یہ انتظار بھی کتنا جان لیوا ہوتا ہے، انسان کو اپنی سانسیں تک رکتی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے گھبرا کر آس پاس کی الماریوں میں لگی کتابوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا، لیکن حرف میری آنکھوں کے سامنے کٹمٹ سے ہونے لگے۔ ہر آہٹ پر جیسے اچھل ہی پڑتا تھا، لیکن ہر آہٹ کے بعد باہر سے طویل سناٹا چھا جاتا۔ گرمیوں کا مخصوص اور طویل سناٹا، جس میں وقفے وقفے سے دور کسی درخت پر بیٹھے کوے کی کائیں کائیں کے علاوہ اور کوئی بھی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، یا پھر کسی موٹر گاڑی کی گھرر گھرر۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ آخر 3 بج گئے۔ میرے وسوسے بڑھنے لگے۔ نہیں، وہ نہیں آئے گی۔ حیا نے اسے نگہت کے سارے منصوبے کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ وہ نگہت سے بھی ناراض ہو گئی ہوگی۔ ہمیں ایسا منصوبہ بنانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ یہ سب میری ہی غلطی ہے۔ جانے دل میں کیسے کیسے وہم آنے لگے۔ 3:15 بجے تک میرا تو صبر بھی جواب دے گیا۔ میں نے گھبرا کر وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، دور برآمدے کے موڑ سے کچھ قدموں کی چاپ سنائی دی اور چند نسوانی ہنسی
اور باتوں کے جل ترنگ دور سے بجتے سنائی دیے۔ کوئی اس طرف آ رہا تھا۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ یہ تو اسی کے قدموں کی جاپ ہے۔ یا خدا مجھے ہمت عطا کر۔ اچانک دروازہ کھلا اور سب سے آگے نگہت اور اس کے پیچھے ایمان اور اس کے پیچھے حیا مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ نگہت نے مجھے دیکھ کر مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ السلام علیکم۔ ارے حماد بھیا، آپ یہاں اس وقت؟ میری توقع کے عین مطابق ایمان کے چہرے پر گھبراہٹ سی پھیل گئی۔ اس نے بوکھلا کر میری طرف دیکھا اور فوراً جانے کے لیے پلٹی، لیکن حیا اس کے راستے میں اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی، لہٰذا اس کا راستہ رک گیا۔ نگہت نے بھی جاتی ایمان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ شاید تمہاری دوست کو میری یہاں موجودگی کچھ پسند نہیں آئی۔ میرا خیال ہے مجھے یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ ایمان نے گھبرا کر پھر سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ نگہت نے بھی اسے نظروں ہی نظروں میں گھورا، پھر جلدی سے بولی، نہیں بھیا، ہم تو دراصل یہاں کچھ پرانی کتابیں دیکھنے آئے تھے۔ دراصل ایمان کو اچھی کتابیں پڑھنے کا جنون ہے نا، بس اسی لیے۔ اب ایمان نے نگہت کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن نگہت نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ضرور، کیوں نہیں، آپ لوگ کتابیں دیکھیں۔ ہوا میں جلدی سے اسٹڈی سے نکل گیا۔ مجھے اس کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آج اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور کالے دوپٹے میں کچھ زیادہ ہی غضب ڈھا رہی تھی۔ رہ کر میری آنکھوں میں اس کی لرزتی پلکیں اور کانپتے ہونٹوں کا منظر ابھر رہا تھا، اس کی وہی ایک پریشان سی لٹ۔ باہر برآمدے میں کچھ دیر کھڑا میں اپنے حواس قابو میں لانے کی کوششیں کرتا رہا۔ سارا معاملہ ہی الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا میں کسی بہانے نگہت اور حیا سمیت چند گھڑیوں کے لیے باہر برآمدے میں بھیج دیتا اور ایمان سے بات کر لیتا، لیکن اسے دیکھ کر میں سب بھول کر خود ہی باہر نکل آیا۔ مجھے اپنے اوپر شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ شاید اب دوبارہ اس سے بات کرنے کا کبھی موقع نہ مل سکے۔ شاید میں یہ بازی ہمیشہ کے لیے ہار چکا ہوں۔ اتنے میں اسٹڈی کے دروازے کی طرف آہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ نگہت دروازے سے دبے پاؤں نکل رہی تھی۔ اس نے مجھے غصے بھرے اشاروں میں پوچھا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ جواب میں صرف کاندھے اچکا کر رہ گیا۔ پھر نگہت نے اندر حیا کو کچھ اشارہ کیا اور حیا بھی باہر نکل آئی۔ میں اب بھی گمسم اور گنگ سے وہیں کھڑا تھا۔ نگہت آگے بڑھی اور میری کلائی تھام کر کھینچ کر مجھے اسٹڈی کے دروازے تک لے آئی اور مجھے اندر دھکا دیتے ہوئے اس نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، صرف 3 منٹ۔ میں گھبرایا ہوا نگہت کے دھکے کے زور میں اسٹڈی کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ایمان دور آخری الماری کے قریب کھڑی کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ آہٹ ہوئی تو اس نے بے دہانی میں پلٹ کر دیکھا۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ نگہت اور حیا دونوں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی ہیں اور ان کی جگہ اب میں دروازے پر کھڑا ہوں۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ سے کتاب نیچے گر گئی۔ اس نے سر کا پلو جلدی سے ٹھیک کیا اور باہر جانے کے لیے لپکی، لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ تھا، اسٹڈی میں آنے اور جانے کا صرف ایک یہی بڑا دروازہ تھا جس کے بیچوں بیچ میں اس وقت کھڑا تھا۔ جس قدر تیزی سے اس نے قدم بڑھائے تھے، اتنی ہی جلدی اسے رکنا بھی پڑا۔ بے بسی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بنا کچھ کہے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ شاید اسے نگہت اور حیا پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا اور ان کی منصوبہ بندی بھی اب اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ چند لمحے ہم دونوں خاموش رہے اور صرف ہمارے درمیان موجود خاموشی بولتی رہی۔ مجھے اس کی سانسوں تک کی آواز اس سناٹے میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی ہمت مجمع کی اور اس کی آواز کا سر کمرے میں بکھرا۔ اس کے وجود کی طرح اس کی آواز بھی نرالی ہی تھی اور لرز رہی تھی۔ میں باہر جانا چاہتی ہوں، آپ راستہ چھوڑ دیں۔ میں نے پہلی مرتبہ
اس کے منہ سے اتنے بہت سے لفظ اکٹھے سنے تھے۔ کچھ دیر میں بالکل ساکت سا کھڑا رہا، پھر یکایک جیسے مجھے ہوش آیا۔ آپ کا راستہ اس طرح روکنے کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری یہ حرکت تمام عمر کے لیے مجھے آپ کی نظروں سے گرا دے، لیکن یقین جانیں میں نے بہت مجبور ہونے کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے۔ پلیز مجھے غلط نہ سمجھیں۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ مجھے جانے دیجیے، خدا کے لیے۔ اس کی آواز اب بھرانے لگی تھی۔ آنسوؤں کا ارتعاش اس کی پلکوں کے گرد جمع ہو کر چھلکنے کو بے تاب ہو رہا تھا۔